شناخت ہے. میں وقت سے یہ نہیں کہوں گا کہ شراب عشق نبی خم کے خم بھی پی جاؤں، شراب عشق نبی خم کے خم بھی پی جاؤں. میری طرح کے پیاسے کو ایک صبح کیا ہے. اور اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لے. لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. حضرت والا مائک پر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ٹوٹے رشتے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا، اتنا ہی ابھرے گا. جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں. نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا. بڑا خوبصورت جلسہ جلدی سے ٹھہر گیا. تھوڑا سا بچا کچا مجمع رہ گیا، لیکن حوصلے سے زندہ مجمع ہے. اللہ ضمیر کو زندہ فرمائے، دل سے دعا ہے. آپ تھوڑا بہت ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مصیبت پر صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیے. 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فلسطین کو سامنے رکھیے، اسرائیل کو سامنے رکھیے. پہلا سوال ہے، 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. وہ پہلا اور دوسرا تیسرا آدمی کون ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی؟ دوسرا سوال ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ لوہا فولاد ہے، بہت طاقتور ہے. اس سے بھی زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف، مہا بے وقوف، اس سے اوپر کوئی بے وقوف نہیں، اس سے نیچے ہی بے وقوف ہے.
لیکن اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. یہ میرا آخری سوال ہے. مکمل سننے کے لیے تیار ہے بیداری کے ساتھ؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت جلسہ، پیشانی آپ کی چمک رہی ہے، محسوس ہو رہا جلسہ ابھی شروع ہو رہا، لیکن آپ کو ہم بائی پاس لے جا رہے ہیں. جلدی سے آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرما. تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. پہلا آدمی جس کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی. ادھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے. دوسرا آدمی جس کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا، گھر سے باہر ہے، خدا کے بھروسے ہے، ادھر دعا کرتا ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے. اور تیسرا آدمی جس کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم، ادھر دعا کرتا ہے ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے. تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی. لوہے سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار ہے، وہ اپنی بھاتی چلاتا رہتا ہے. لوہے کو ڈالا، لوہا ہوا کی وجہ سے مرے ہوئے چمڑے سے جو ہوا نکلی، بھاتی کیا ہے؟ وہ مرے ہوئے چمڑے کی بھاتی ہے، اس سے ہوا نکلتی ہے، اس ہوا سے فولاد لوہا گل جاتا ہے. جب مظلوم کی آہ دل سے نکلتی ہے، اس آہ میں ظالم گل جایا جاتا ہے. فلسطین اسرائیل کو سامنے رکھیے. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ نوشیروان بادشاہ نے سوال کیا، ایک بے وقوف کو پکڑ کر کے لایا گیا. بولا کہ حضور یہ اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا، جس ڈھال پر بیٹھا ہوا تھا، اسی کو کاٹا. تو بادشاہ نے کہا یہ بے وقوف ہے، مہا بے وقوف نہیں ہے. مہا بے وقوف کون ہے بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرے اور اپنے ہی ملک کے لوگوں پر ظلم ڈھائے، اس سے بڑا بے وقوف دنیا کا کوئی ہو نہیں سکتا. دنیا کے لوگ اس کے ظلم سے تباہ ہو رہے ہیں، یہ ظالم اپنے ظلم کی سزا میں تباہ ہو جائے گا. دعا کیجیے اللہ فلسطین کی مدد فرمائے، فلسطین کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ کامیاب کرے، اس پر ستم ڈھانے والے کو اللہ تباہ و برباد کر دے. خالق تو جہاں اپنے محبوب کے امتی کو نہ ایسی سزا دیجیے. لٹ گئے مال و جان، جل گیا آشیاں، لٹ گئے مال و جان، جل گیا آشیاں. کیا خطا تھی ہماری بتا دیجیے. ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہیں آپ ہی کے پرستار ہیں. جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجیے. شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا. ہم کوئی ماں برا ہی مسا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجیے. کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے. یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت. سب کے ہاتھوں میں زورے عصا دیجیے. بڑا خوبصورت جلسہ بڑے اچھے ماحول میں سنا جا رہا ہے. آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا. اللہ تمام کے تمام جلسے کو قبول فرمائے، جلسے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. 3 منٹ کا پیغام خدا کی عظمت، خدا کے دل میں نبی کی عظمت کے حوالے سے سننے کے لیے جا رہے ہیں. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. 3 منٹ کا، اس سے زیادہ نہیں. نبی جب دنیا چھوڑ کر کے گئے تو 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا. 9 لاکھ مربع میل زمین پر جب نبی کی پیدائش ہو رہی ہے، ایک بھی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا پیدا.
1 منٹ کا راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ادھر نبی کی آمد ہو رہی ہے اور نبی رحمت بن کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کے صدقے ہر عورت کی گود میں بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا۔ ایک خاص بات اور آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ لائٹ ہے، یہ مائک ہے۔ آج سے 50 سال پہلے چراغ جلتا تھا، اس میں تیل ہوتا تھا۔ قرآن میں خدا نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ دھرتی کا چراغ وہ ہے جو تیل کے ساتھ چلتا ہے، اور آسمان کا چراغ چاند ہے۔ چاند نہیں کہا، چراغ کہا۔ یہ راز آپ کو ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چاند بھی روشن ہوتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے۔ چراغ بھی روشن ہوتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے، دونوں برابر۔ لیکن جو بات چراغ میں ہے وہ چاند میں نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ ایک تیسری بات سنیے، نبی نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ جو ٹکڑا ہو گیا چاند کا، وہ آج تک دونوں آپس میں نہیں ملا۔ جو ٹکڑا الگ ہو گیا وہ الگ۔ کیوں؟ یہ نبی کا معجزہ تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے، اس لیے اللہ نے ان جدا ہونے والے ٹکڑے کو آپس میں دوبارہ نہیں ملایا۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی کا روزہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ دونوں کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے گھر سے نبی کا روزہ اتنا دور کیوں ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر خانہ کعبہ کے پاس نبی کا روزہ ہوتا تو جو طواف کرتا اس کا دھیان نبی کے روزے پر چلا جاتا۔ جو نبی کے روزے پر ہوتا اس کا دھیان خانہ کعبہ پر چلا آتا، عاشق کا دل ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اس لیے نبی نے، اللہ نے اپنے گھر کو نبی کے روزے سے 450 کلومیٹر دور کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، سب کام پہلے ہوگا، حجورہ بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ لوگ بیدار نہیں ہیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ بڑے اچھے ماحول میں گزر چکا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس گھر کی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، نبی کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ دوسرا پیغام بڑا خوبصورت آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، نبی کی حفاظت خدا نے کس طرح کی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 منٹ کا پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بائی پاس جا رہا ہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، بڑی جلدی نکل رہا۔ نبی کے قتل کا مشورہ چل رہا ہے۔ 5 آدمی دھرتی پر بیٹھ کر کے نبی کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دھرتی پر بیٹھ کر کے پلان کر رہے ہیں، آسمان پر بیٹھنے والا خدا ان کے پلان کو چٹکی میں مسل کر کے 12 آدمی نے تلوار لے کر کے نبی کے گھر کو گھیرا، ایک مٹھی مٹی اڑا دی اللہ کے حکم سے، سب کی آنکھ بند ہو گئی، نبی کی جان کی حفاظت ہو گئی۔
تیسرا نمونہ، نبی آگے نکلے، مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف نکلے، 70 نوجوان نے پیچھا کیا کہ نبی کو پکڑیں گے، ابو بکر کو پکڑیں گے، 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ نبی نے جیسے ہی پلٹ کر کے محبت کی نگاہ ڈالی، جو پکڑنے کے لیے آئے تھے دشمن تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کے سر پر جس آدمی نے تلوار ماری تھی اس کا نام تھا عبداللہ ابن میاں، اس نے ادھر تلوار ماری، نبی کے سر پر تلوار ماری، ادھر خدا نے بدلا لیا۔ جب وہ واپس ہو رہا تھا، پہاڑ سے گزر رہا تھا، اللہ نے پہاڑی بکرے کو مسلط کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نبی کے چہرے پر جس نوجوان نے تھوکنے کی گستاخی کی، اللہ نے اس کے اوپر شیر مسلط کر دیا۔ سارے لوگ اس کو گھیر کر کے اس کی حفاظت میں لے کر کے اس کو سو رہے ہیں، شیر سب کو سون کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے نبی کی گستاخی کی اس کے سینے پر سوار ہو کر کے اس کے ٹکڑے کر دیا۔ 2 نمونے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ایک مکڑی ہوتی ہے جو ہمارے گھر میں جالا لگاتی ہے، ایک ریشم کا کیڑا ہوتا ہے جس سے ریشم کپڑا تیار ہوتا ہے۔ دونوں میں افضل کون ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ ریشم کا کیڑا لاکھوں میں بکتا ہے، کروڑوں میں خریدا جاتا ہے، اس سے کپڑا تیار ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہے، اس سے جالا تیار ہوتا ہے، لوگ گھر سے بھگا دیتے ہیں، مکڑی کو مارتے نہیں ہیں لیکن جالا صاف کر دیتے ہیں، اس جالے کا کوئی کام نہیں۔ مکڑی بڑھ کر کے ہے یا ریشم کا کیڑا بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا کہ غار ثور میں جب نبی آئے، نبی کی حفاظت میں مکڑی نے جالا لگا دیا تھا، اس ریشم کے کیڑے سے بھی بڑھ کر کے مکڑی ہے۔ ایک خاص بات، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو زیادہ فرمائے۔ ہندوستان میں لاکھوں کبوتر ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہاں دانا بھی ہے، پانی بھی ہے، کوئی بیابان نہیں ہے، کوئی ریگستان نہیں ہے، لیکن مکہ میں، مدینہ میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ وہاں پانی نہیں، دانا نہیں، ریگستان ہے، بیابان ہے، کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب غار ثور میں نبی آئے تو نبی کی حفاظت میں کبوتر کے جوڑے نے انڈا دے دیا تھا۔ اللہ نے اس جوڑے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ لاکھوں کبوتر آج مکے میں نظر آ رہے ہیں، اسی جوڑے کی نسل ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نبی کی حفاظت کریں گے، نبی کے دین کی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انگلی کٹائیں گے، گردن بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں۔ آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش، اے کاش، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں۔ دو پیغام نکل گئے، اور عشق اور محبت کے حوالے سے تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو لوگ بائی پاس جا رہے ہیں، جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ خیر، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے جس بریک مار کر کے دل خوش کر دیا کہ آپ پنڈال ہی میں ہیں، سسرال میں نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے سننے کو۔
ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں، نبی پیچھے، کبھی نبی سے پیچھے آ جاتے ہیں، نبی آگے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا، ابو بکر کبھی ہم سے آگے چلتے ہو، بات کیا ہے؟ کبھی ہم سے پیچھے چلتے ہو، بات کیا ہے؟ کبھی آگے سے پیچھے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے سے آگے چلے جاتے ہو، بات کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے کہ دشمن کہیں سامنے ہاتھ لگا کر کے بیٹھا ہو اور نبی کے سینے کا نشانہ لے رہا ہو، ڈر لگتا ہے کہ دشمن کبھی پیچھے بیٹھا ہو، نبی کی پیٹھ کا نشانہ لے رہا ہو، ابو بکر آگے آ جاتا ہے، ابو بکر کا سینہ ہو، ابو بکر پیچھے آ جاتا ہے، ابو بکر کی پیٹھ ہو، نبی کی جان جائے۔ ابو بکر خود کو مصیبت میں ڈال کر کے مجھ کو بچانا چاہتے ہو، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اگر مجھ کو نقصان ہوگا تنہا میرا نقصان ہوگا، خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہوگا۔ حضرت عمر سامنے اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میرا باپ مسلمان نہیں، مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا چچا کسی طرح مسلمان ہو جائے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ عمر اپنے باپ سے زیادہ میرے چچا کے اسلام کی لانے کی خوشی ہے تم کو کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میرا باپ مسلمان ہوگا مجھ کو خوشی ہوگی، لیکن جب آپ کا چچا مسلمان ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی، ہم کو تو آپ کی خوشی چاہیے، اپنی خوشی بھار میں۔ اللہ کے رسول قدم بڑھا رہے ہیں، پیچھے عثمان گر رہے ہیں، اللہ کے رسول قدم آگے بڑھا رہے ہیں، عثمان پیچھے گر رہے ہیں۔ پلٹ کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا، عثمان میں قدم اٹھاتا ہوں، تم میرے قدم کو گنتے کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس دھرتی پر اس سے بہتر کوئی قدم زمین پر پڑا ہی نہیں ہے، اس قدم کو اس لیے گن رہا ہوں آپ کی تعظیم میں، آپ کے احترام میں، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کراتا ہوں۔ سامنے درخت ہے، نبی نے سر جھکا لیا تاکہ ٹھوکر سر بھی نہ لگے، سامنے درخت ہے، علی نے بھی سر جھکا لیا، نبی کا سر اونچا تھا اس لیے جھکا لیا کہ ٹھوکر نہ لگے، علی کا سر اونچا نہیں تھا پھر بھی جھکا لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی نبی کا تو سر اونچا تھا اس لیے سر جھکا لیا کہ درخت کی ٹھوکر نہ لگے، تم تو پسطاقت ہو، تمہیں سر کیوں جھکایا؟ کہ میں درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا، اپنے نبی کے سر کو دیکھ رہا تھا، میں غلام ہوں، نبی میرے آقا ہیں، آقا کی ایک ایک ادا پر غلام کی نجات کی کنجی ہے۔ دسترخوان پر کھجور کا رکھا، گٹھلی سارے لوگ علی کے سامنے رکھتے ہیں، وہ خاموش ہے کچھ نہیں بولے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علی کے سامنے گٹھلی زیادہ ہے، علی نے کھجور زیادہ کھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو گٹھلی پھینک رہا ہوں کھجور کھا رہا ہوں، یہ لوگ گٹھلی سمیت کھجور کھا رہا ہوں، اس میں ان کی گٹھلی نظر نہیں آ رہی۔ نبی کی ہر ایک بات کی جس نے کی تصدیق وہی عظیم انسان ہے، وہی عظیم انسان ہے۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، عرب کے کافر سورما ہو گئے سب مت کو جب سے نبی کے ہو گئے، یار عمر فاروق، یار عمر فاروق، ملتے رہ گئے ہاتھ سب بڑے بڑے دھنوان، نبی پہ سب کچھ وار کے، نبی پہ سب کچھ وار کے، غنی ہوئے عثمان، غنی ہوئے عثمان، بستر پر سرکار کے علی سو گئے یار، ہجرت کی شب رہ گئے، ہجرت کی شب رہ گئے، دشمن ہاتھ پسار، دشمن ہاتھ پسار، علم کے شہر رسول ہیں، علی ہے اس کے دوار، نسبت کھلی کتاب ہے، نسبت کھلی کتاب ہے، پڑھ لے جگ سنسار، پڑھ لے جگ سنسار۔
اسی کے ساتھ نکل گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے تو وقت دیکھ کر کے محسوس کر لیا تھا اب کچھ نہیں ملے گا, ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا کرم ہے آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے. آپ نے کرسی چھوڑ کر کے جانے کی ذرہ برابر بھی بھول نہیں کی. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. آمین. نواز رسول نبی کا چہرہ نبی کی ادا کے حوالے سے چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. آج اذان سنیں گے, کل نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں نماز قضا نہیں کی, سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے. دھیان سے سنیے گا. حضرت ابو بکر مسجد سے باہر نکلے, اس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے, زیادہ وقت نہیں ہے. بالکل آپ کا آدھا جلسہ نکل گیا ہے, آدھا جلسہ باقی رہ گیا, تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ دعا تک پہنچ جائے. ابو بکر مسجد سے نکلے, بچوں کو دیکھا کھیلتے ہوئے, سارے بچوں کو چھوڑا, ایک بچے کو اٹھایا اور اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں, بار بار چوم رہے ہیں. 10 بچوں میں 9 بچے کو چھوڑ دیا, ایک بچے کو بڑی محبت سے اٹھایا. کبھی چہرہ دیکھتے, کبھی پیشانی چومتے, کبھی چہرہ دیکھتے, کبھی پیشانی چومتے. بغل میں علی ہیں, کہا ابو بکر کیا بات ہے, 9 کے 9 بچے کو تم نے چھوڑ دیا, صرف ایک بچے کو اٹھایا, چہرہ بھی دیکھ رہے ہو, پیشانی بھی چوم رہے ہو. کہا کہ جانتا ہوں علی کا بیٹا ہے, نبی کا چہرہ اس لیے چوم رہا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا, اپنے قاصد کو بھیجا, جاؤ مدینے میں ایک خوبصورت جوان ہوگا, اس سے میرے حق میں دعا کراؤ کہ مجھے یہاں بھی نجات ملے, وہاں بھی نجات ملے. کہ حضور نام پتا تو بتائیے, ایسے میں کس کس کو تلاش کروں گا, کس کس سے دعا کی درخواست کروں گا. کرے جاؤ پتا چل جائے گا, بیٹا تو علی کا ہے, نبی کی ادا ہے حسین نام. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. یہ جو پیسہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, یہ پیسہ بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا عمر کے دور میں. تو عمر نے اپنے بیٹے کو 2000 روپے دیا, اور علی کے بیٹے کو نواز رسول کو حسین کو 5000 روپے دیے. تو عمر کا بیٹا بولنے لگا, میں جوان وہ بچہ, میں میدان میں تلوار اٹھانے والا وہ بچہ, اس کو آپ نے مجھ سے زیادہ 5000 روپے دے دیا, مجھے آپ نے 2000 روپے دیا. عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہوش میں آؤ, تم غلام ہو, تمہارا باپ غلام ہے, غلام ہو, غلام زادہ ہو, اور حسین نبی کا شہزادہ ہے. جو اس کی نانی وہ تمہاری نانی نہیں, جو اس کی ماں وہ تمہاری ماں نہیں, جو اس کے نانا وہ تمہارے نانا نہیں. بیٹا تم غلام ہو, غلام زادہ ہو, حسین شہزادہ ہے, نبوت کا شہزادہ, ان سے کبھی مقابلہ مت کرنا. حضرت حسین, حضرت عمر کی مجلس سے سوال ہوا, کون سے بچے کو سرکاری پیسہ ملے گا؟ جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کو ملے گا, جو دودھ چھوڑ چکا ہے اس کو ملے گا, جو 2 سال کا ہے اس کو ملے گا, جس کو دانت آ گیا اس کو ملے گا. اس مسئلے کو کس بچے نے حل کیا؟ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حسین کا علم عطا فرمائے. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کس بچے کو سرکاری مال دیا جائے؟ حسین کھڑے ہوئے, کہا چچا جان میں تو چھوٹا ہوں, بڑی بات کر رہا ہوں, اجازت ہو تو بولتا ہوں. کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا BBC لندن بجتا ہوا آ رہا, ہنستا ہوا نہیں آتا, روتا ہوا. یہ بچہ دراصل رو کر کے بتا رہا ہے کہ سرکاری خزانے میں میرا حصہ ہے, جب تک نہیں دو گے تب تک یہ BBC لندن بجتا رہے گا, خاموش نہیں رہے گا. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا باہوں سے, جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا باہوں سے, جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا باہوں سے, جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا باہوں
مجھے کو فوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سربارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ پیغام ختم ہو گیا۔ فاطمہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورت کو اپنے سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حکومت چلی جائے گی، ہوشیاری سے ہاتھ اٹھائیے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ فاطمہ کی سیرت آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، اس کے بعد عائشہ کی سیرت آئے گی، ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام ہے، اس کے بعد صرف 2 پیغام ہیں، جوان اور بچے کے حوالے سے، ہندو مسلمان کے حوالے سے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور عائشہ کی سیرت عطا فرمائے۔ بیٹی آئی فاطمہ، ابا حضور کے پاس ہے، کہ یا رسول اللہ آپ نے میرا نکاح علی سے کر دیا، علی کی آنکھ بہت کمزور ہے۔ کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح کیا، اس علی سے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا، بیٹی اس علی سے تمہارا نکاح کیا ہے جو میرے خاندان میں میرے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا تھا، بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس علی سے کیا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا، بیٹی صورت کو مت کو سیرت کو دیکھ۔ بے موقع فاطمہ آئی، اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی یہ موقع تو آنے کا نہیں تھا، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہ علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ اب بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا کھل نہیں سکتا۔ اور باپ نے آخری نصیحت فاطمہ کو کیا کہ بیٹی جب علی ناراض ہو جائے تمہارا شوہر ہے معافی مانگے، اگر علی تم کو معاف نہ کرے، تم نے معافی نہیں مانگی، تمہارا جنازہ اٹھ گیا، بیٹی میں زندہ رہا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا کہ نہیں پڑھاؤں۔ حضرت علی نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کو علی سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ بڑا خطرناک سوال، لیکن اللہ کے رسول نے چٹکی میں جواب دیا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اتنا بہترین جواب، 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار۔ سوال بڑا خطرناک۔ حضرت علی نے سامنے آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے مجھ سے زیادہ محبت آپ کو ہے یا اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی تم سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ میرے دل میں تمہاری عزت ہے۔ ایک سوال جو مردوں کی مجلس میں حل نہیں ہوا وہ عورتوں کی مجلس میں فاطمہ نے حل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ کا نمونہ بنائے۔ سوال تھا کہ بتاؤ سب سے بہتر مرد کون ہے، سب سے بہتر عورت کون ہے؟ کسی مرد کے پاس جواب نہیں، علی کے پاس بھی جواب نہیں۔ علی نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی میری بیوی فاطمہ میرے گھر میں ہے، آپ 1 منٹ کی اجازت دیجیے، اس سوال کا جواب میں فاطمہ سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے، علی کو اجازت دیا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ علی آ گئے کہ یا رسول اللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہ فاطمہ نے کیا بتایا؟ کہ سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اجنبی عورت کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اجنبی مرد کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں۔ اللہ کے رسول مارے خوشی کے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، مبارک ہو فاطمہ، مبارک ہو فاطمہ۔ آخر فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ جسم پر لباس
لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ فاطمہ کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، انعام تھوڑی دیر جلدی سے دے کر کے لوگ بھاگتے، ورنہ جتنی دیر انعام دیتے رہتے عورت کے پیر میں چنگاری اتنی دیر پریشان کرتے۔ خیر اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جھٹ سے دیا، جھٹ سے دیا۔ بہت خوبصورت پیغام حضرت عائشہ کی سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، عورتوں کے حصے کے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، بڑا خوبصورت جلسہ، آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی دل خوش ہو گیا کہ آپ لوگ تازہ دم ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے ہماری آبرو کی لاج رکھی، دعا کرتا ہوں محشر میں اللہ آپ کی آبرو کی لاج رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ انگلی اٹھی حضرت عائشہ کے اوپر، اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تمہاری بیٹی کے اوپر انگلی اٹھی ہے، اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آپ کا جو فیصلہ ہوگا دونوں ہاتھ سے قبول کروں۔ حضرت عثمان سے اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیسی عورت ہے؟ دنیا کے لوگ بدنام کر رہے ہیں عائشہ کو، یہ عائشہ کیسی عورت ہے؟ میری بیوی ہے، اس کا لحاظ مت کرو، جو سچائی ہے اس کو بتاؤ، عائشہ کیسی عورت ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں نجاست تھی تو اللہ نے مسجد کے دروازے پر آپ کو روک دیا، پہلے جوتا اتاریے، اس کے بعد آپ اپنے پاک قدم کو مسجد میں داخل کیجئے۔ آپ کے جوتے میں نجاست ہو، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ کی بیوی عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے پاک بستر پر آنے کی اس کو اجازت ہوتی۔ حضرت علی سے پوچھا کہ علی سچ سچ بتاؤ عائشہ کیسی ہے؟ دنیا کے لوگ بدنام کر رہے ہیں عائشہ کو، تم سچ سچ بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے جسم کو میں نے دیکھا، ایک بچپن سے دیکھا، میں جوان ہو گیا، آپ ادھیڑ ہو گئے، کبھی آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے پاک بستر پر ناپاک عورت کبھی نہیں بیٹھ سکتی۔
حضرت عمر سے پوچھا اللہ کے رسول عائشہ کیسی ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے عائشہ سے آپ نے خود نکاح کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کہ پھر اللہ کا فیصلہ نہیں آیا کہ عائشہ کو گھر سے نکالو، اس کا مطلب ہے عائشہ پر الزام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عمر کے جواب سے مجھے اطمینان ہو۔ ماں کی عمر برابر، بیٹی کی عمر برابر، ماں کا نام عائشہ، بیٹی کا نام فاطمہ، دونوں کی عمر برابر۔ آپ کہیں گے ماں بیٹی دونوں کی عمر کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ جوان ماں جوان بیٹی سے دل کی بات کہتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات اپنی ماں سے کرتی ہے، سہیلی کا سلوک ہے، سوتیلا سلوک نہیں ہے۔ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرا رہی، عائشہ کی مجلس میں فاطمہ مسکرا رہی، تو عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی بے موقع کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، ہنس کیوں رہی؟ کہا کہ اماں خیال آیا میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو عائشہ ابو بکر کی بیٹی۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ایمان ملا، بیٹی تم نے سچ کہا۔ لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں عائشہ کو ہنسی کس بات پر آ رہی ہے؟ کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی، قبر پہ پہنچے گی، بیٹی ایک میرا وقت آئے گا میں انتقال کروں گی، قبر پہ پہنچوں گی، لیکن بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے حق میں فیصلہ ہوگا، تو قبر سے نکل کر کے جنت میں جائے گی، بیٹی میرے حق میں فیصلہ ہوگا میں قبر سے نکل کر کے جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 اللہ حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام، جس نے باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتحام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، او میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، او میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، او میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ پیغام ختم ہو گیا، نبی کے دل میں خدا کی عظمت، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ 3 منٹ میں نکل جائے گا، ہاتھ اٹھا لیجیے انشاءاللہ۔ روز بازار جائیں گے اور جمعہ میں مسجد میں آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر 2-4 آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھائیں، یہ لکھنؤ جانے والے نہیں، یہ سیدھا رانچی جائیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بڑا خوبصورت پیغام جلدی سے نکل رہا۔ ایک صحابی نے سلام کیا، نبی نے جواب دیا،
صحابی کا پاؤں دیر دیر سے اٹھ رہا ہے، لگتا ہے نبی ناراض اس لیے میرے سلام کا جواب نہیں۔ اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا کہ او میرے یار، مجھ سے بدگمان مت ہونا، میں تم سے ناراض ہوں، میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے۔ جس وقت تم نے مجھے سلام کیا تھا میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے نکلے، میرا وضو تک نہ ہو۔ اذان کی صدا مسجد سے لگی، سامنے بی بی عائشہ آ گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا تو کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے گا۔ بعد میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیوی عائشہ کو نہیں پہچانا، آپ نے اپنے یار غار ابو بکر کو نہیں پہچانا، آپ نے میرے دادا ابو بکر کے ابا ابو قحافہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، اے عائشہ، جب مسجد سے صدا لگتی ہے تو میں صرف اور صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ زمین سے اٹھے، آسمان پر گئے، آسمان ختم ہوتا چلا گیا، سفر جاری ہے، عرش پر گئے، دنیا ختم ہو گئی، سفر مکمل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مالک میں کتنا نیچے تھا، تیری مہربانی ہوئی اتنا اوپر آ گیا، لیکن مالک میری امت تیرے پاس اتنی دور کیسے پہنچے گی؟ ابھی دل میں خیال ہی آیا تھا، اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا کہ آپ کا امتی فرش پر سجدے میں ہوگا، روحانیت پر خدا تک عرش تک پہنچ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جنازے کی نماز زیادہ، زندہ کی نماز کم پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، تھوڑے سے بیدار نہیں مگر زیادہ بیدار۔ ایک مثال، پیغام ختم، دھیان سے سنیے گا۔ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، صرف آدھا گھنٹہ موبائل دیکھیے، 2 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھیے، موبائل دیکھیے آدھا گھنٹہ دیکھنے کے بعد آپ سونے کی کوشش کیجیے، 2 گھنٹے تک آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اور ٹھیک جمعہ کا دن ہے، آپ نے غسل کیا، خوشبو لگایا، خوشبو لگائی، کپڑا پہنا، مسجد میں آئے، دعا پڑھ کر کے جیسے ہی داخل ہوئے خطبہ شروع تھا، آپ بیٹھ کر کے خطبہ سن رہے ہیں اور جھٹکے پر جھٹکا آپ کو آ رہا ہے۔ جھٹکا کیوں آیا؟ سوال پوچھئے گا، اس کا جواب ایک لائن میں آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ جب دل پریشان ہوگا، روح پریشان ہوگی تو نیند نہیں آئے گی۔ جب خدا کا بندہ خدا کی صدا سن کر کے اس کے دربار میں آیا تو رحمت برس رہی ہے، اس کے دل کو سکون مل رہا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ نبی کی سنت کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ پیشاب بہانے کو روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا ہے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہم جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں، کیسے لٹاتے ہیں؟ چت نہیں لٹا سکتے، اس طرح مردے کو آپ نہیں لٹا سکتے، گناہ ہے، سنت مؤکدہ کے خلاف گناہ ہے۔ مردے کو کیسے لٹانا پڑے گا کہ مردے کو لٹائیے، اس کی پیٹھ کو پورب کی دیوار سے سٹا سکتا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مکمل چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر آپ مردے کو چت لٹائیں گے
اور اس کے سر کو قبلے کی طرف کریں گے، مکمل چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، لیکن آپ جب کروٹ لٹائیں گے اور تھوڑا سا آپ پیٹھ کو پورب کی دیوار سے سٹا دیں گے تو مکمل چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ مردے کو لٹانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، ایک کفن چور پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا تم مردے سے کفن کھینچتے ہو، مردے کا چہرہ کدھر تھا؟ 100 میں 80 مردے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ امام اوزاعی سے پوچھا گیا حضور یہ تو ایسا کہہ رہا ہے کہ 100 میں 80 مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ امام اوزاعی نے اس مسئلے کا حل نکالا، بتایا کہ دیکھو 100 میں 80 مردے کا چہرہ قبلے کی طرف اس لیے نہیں تھا، یہ زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے قبلے سے چہرہ پھیرا۔ ایک بات یاد رکھیں، فرض نماز کس کی چھوٹ رہی ہے؟ واجب کس کا چھوٹ رہا ہے؟ فرض کس کا چھوٹ رہا ہے؟ سنت کس کی چھوٹ رہی ہے؟ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو آدمی سنت کو پکڑ لیتا ہے اس کا واجب بھی نہیں چھوٹتا، اس کا فرض بھی نہیں چھوٹتا، اور جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے کل واجب چھوڑتا ہے، اور جب واجب چھوٹ گیا تو اس کا فرض خود بخود چھوٹ جاتا ہے۔ گویا سنت ڈس بریک ہے، سنت کو پکڑ لینے کے بعد واجب بھی ہاتھ میں ہے، فرض بھی ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی سنت ہاتھ سے گئی فرض بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، واجب بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس نے سنت کو چھوڑا اس کا واجب چھوٹا، واجب کے بعد فرض چھوٹا، اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ اس کو اپنی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی مت رکھیے گا، دوپٹے کی جب ہوا لگے گی قبلہ بدل جائے گا۔ شادی سے پہلے داڑھی رکھیے۔ اللہ کے رسول معراج سے نماز لے کر کے آئے، سب سے پہلے یہ تحفہ اپنے چچا کو پیش کیا۔ چچا کا نام ابو طالب ہے، پیش کیا کہ چچا جان یہ تحفہ میں آسمان سے عرش سے خدا کے پاس سے لے کر کے آ رہا ہوں، اس تحفے کو قبول کر لیجئے۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا سجدہ کیسے کرتے ہیں کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کا مبارک ہو، سجدہ کو قبول کر لیجئے۔ ابو طالب کی زبان سے کیا نکل گیا کہ مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے، سر تو نیچے چلا جاتا ہے، سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو یہ سجدہ پسند نہیں ہے۔ نبی کے تحفے میں ابو طالب نے عیب لگایا، اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات میں آپ سے کہوں گا، آپ داڑھی کٹاتے ہیں کٹائیے، لیکن توبہ کر دیں، یار گناہ ہو رہا ہے اللہ معاف کر، ایمان سلامت رہے، لیکن داڑھی کٹاتے ہیں، داڑھی کی توہین مت کیجیے گا، ایمان چلاتے ہیں۔ داڑھی نبی کی سنت ہے، نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند میں عیب لگائے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے ایک شخص، حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا، مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ عمل ہزار ہو اچھے ثواب کیا ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے مردوں کے لیے آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم کسی بھی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو پاس۔ گرو نانک کو پتا تھا کہ ایک آدمی بڑا کنجر ہے، وکیل ہے، مکھی چوس ہے، پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کا علاج کرنے کے لیے گئے گرو نانک۔ اس پیسے والے سے کہا کہ بھائی صاحب یہ میرا سوئی ہے، یہ میری سوئی ہے، اس کو امانت کے ساتھ رکھیں، مرنے کے بعد میں واپس لے لوں۔ وہ آدمی بولنے لگا کہ آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کفن میں کوئی جیب ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں لے کر کے محشر میں جائیں گے؟
کہا جب کفن میں جیب نہیں ہوتا تم سوئی کو نہیں لے جا سکتے، اتنی ساری دولت پر جو کنڈلی مار کر کے بیٹھے ہوئے ہو وہ کہاں سے جا سکتے؟ اب سمجھ میں ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا، روس کا رہنے والا تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کے برابر کوئی دنیا میں پیسے والا تھا نہیں۔ اس کے دماغ میں ایک دودھ سوار ہوا، دنیا کی ساری زمین خرید لوں گا اس پیسے سے، جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس ساری زمین کا مالک بن جاؤں گا۔ اس کا نام نیچول تھا۔ کوئی بستی میں آ گیا، گونڈا بستی میں آ گیا، اس نے زمیندار سے کہا کہ دیکھو میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم زمین بیچو میں زمین خریدتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تم اپنی ٹوپی اتار کر کے یہاں رکھو اور تمہارے پاس جو پیسہ ہے مجھ کو دے دو، اور یہاں سے چلنا شروع کرو، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک تمہاری زمین ہے، لیکن ایک شرط ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہیں ٹوپی کے پاس، نشان کے پاس واپس آنا پڑے گا۔ اگر تم آ گئے تو جہاں تک جاؤ گے اتنی زمین تمہارے اس پیسے میں تم کو مل جائے گی۔ لالچ کا گھوڑا آنکھ میں بھوک سورج کو دیکھتا گیا، ٹوپی کے نشان سے نشان لے کر کے آگے بڑھتا گیا۔ سورج کی طرف دھیان نہیں گیا، زمین کی طرف اس کا دھیان چلا گیا۔ اب اس کو اچانک یاد آیا کہیں سورج ڈوب تو نہیں رہا ہے، دیکھا کہ سر پر سورج ہے، سوار ہے، اب ڈوبنے والا ہے۔ اب الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا، بھاگتے ادھر سورج غروب ہو گیا، اور 2-4 ہاتھ ابھی نشان سے دور تھا، اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ جو پوری دنیا کی زمین کو خریدنے کے لیے چلا تھا اس کو بھی 2 ہی گز زمین ملی سے زیادہ۔ آپ نے قرآن میں ایک سورت کا نام سنا ہے، سورہ نمل۔ نمل کے معنی آتے ہیں چونٹی۔ بھائی چونٹی کا کون سا کارنامہ ہے اس کے نام سے قرآن میں سورت ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے چونٹی نے پوچھا آپ کی مٹھی میں ہوا کیوں ہے؟ سلیمان علیہ السلام بھی لاجواب ہو گئے، جواب نہیں دیتے۔ تو چونٹی نے کہا کہ آپ کی مٹھی میں اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ہوا پر بھروسہ نہ کریں، جیسے یہ ہوا ہے ویسے یہ دنیا ہے، جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہوا پر بھروسہ کرنے والا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر، آخرت پر بھروسہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شعر پڑھا جا رہا، پیسہ آ رہا، اگر اسی طرح پیسہ آتا رہا تو شاعر اور مقرر کی نیت میں کھوٹ آ جائے۔ خیر اللہ آپ کے عقیدت کو سلامت رکھے۔ آپ قربان ہوتے ہیں اور ہدیہ آپ نذر کرتے ہیں، اس پیسے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ لفافے کے پیسے میں اتنی برکت نہیں کرتی، کیونکہ جتنا خلوص سے یہ پیسہ دیا جاتا ہے اتنا خلوص سے وہ پیسہ بھی نہیں کرتا۔ خیر اللہ آپ کے اس قربانی کو، اس جذبے کو سلامت رکھے۔ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے جوش میں آ کر کے کسی کو 100 روپے دیا، کسی کو 50 روپے دیا، کسی کو 500 روپے دیا، اور حضرت علی کو صرف 10 روپے دیا۔ بات آئی اور چلی گئی۔ اس کے بعد جب ٹھیک دوپہر میں سورج سر پر آیا، زمین کھولنے لگی، تو ان تمام لوگوں کو بلا کر کے اللہ کے رسول نے کہا جس کو میں نے پیسہ دیا ہے وہ جوتا اتارو، کھولتی زمین پر کھڑے ہو کر کے حساب دو کہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا۔ اب پیر جل رہا ہے اور دماغ کھول رہا ہے، کہاں حساب یاد، یہ بھی فیل، وہ بھی فیل، یہ بھی فیل، وہ بھی فیل، یہ بھی فیل، وہ بھی فیل، سب فیل۔ اب باری آئی علی کی۔ علی کو اللہ کے رسول نے سب سے کم پیسہ دیا تھا، 10 روپے دیا تھا۔ کہا علی تم کھڑے ہو کر کے حساب دو، فٹافٹ جھٹاجھٹ حساب دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا لوگوں جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے اتنا زیادہ حساب مشکل ہوگا، جس کے پاس پیسہ کم ہوگا اس کا حساب اتنا آسان ہے۔ ایک آدمی اس بستی میں جلسہ سننے کے لیے آ رہا تھا، روڈ پر کھڑا ایک آدمی اس کو ملا، بولا یار آبادی کہاں ہے، بستی کہاں ہے، جلسہ سننے کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا سیدھے چلے جاؤ، دایاں بایاں مت مڑنا۔ وہ جو گیا تو سیدھے قبرستان پہنچا۔ بولا کہ بڑا عجیب آدمی ہے، میں بستی معلوم کر رہا تھا، یہ قبرستان زندہ آدمی کو بھیج دیا۔ واپس آ کر کے کہا کہ تم بھی بڑے بے وقوف آدمی ہو، میں بستی معلوم کر رہا تھا جلسہ سننے کے لیے۔ کہہ رہے بھائی صاحب معاف کیجیے گا، آپ جس کو بستی سمجھ رہے ہیں وہ بستی نہیں ہے، وہ بستی تو خود اٹھ کر کے قبرستان آتی ہے، لیکن یہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا، سب لوگ یہاں آتے ہیں لیکن یہاں سے کہیں کوئی نہیں جاتا۔ اصل بستی تو اس کا نام ہے، اصل آبادی تو اس کا نام ہے۔
इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। आप ज्यादा घबरा गए कि बार बार गलती हो रही है, साथ सुनाई से ही माफ। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई लो जवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जवान के वास्ते और बच्चे के वास्ते आखिरी पैगाम, 3 मिनट का जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए तैयार हैं? आप उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे, हमारा जवान 3 चीजों में आगे। आगे किसमें, पीछे किसमें? आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी और कलेजा फूट आ जाएगा। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें हमारा जवान पीछे। इसलिए मुल्क भी तबाह है, कौम भी तबाह है, खानदान भी तबाह है। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे, तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। मुसलमान तालीम में पीछे। मुसलमान किसमें पीछे? तिजारत में। 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करते हैं, बाकी गोल तिजारत में मुसलमान पीछे। मुलाजमत में मुसलमान पीछे, नौकरी में मुसलमान पीछे। 100 में सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी कर रहे हैं IAS की, 100 में सिर्फ 2 मुसलमान IPS की नौकरी कर रहे हैं, 100 में सिर्फ 2 मुसलमान रेलवे की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी में पीछे 2 में 100 में 2 नौकरी कर रहे हैं, 98 जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। अब आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमान आगे है तो किसमें है? मुसलमान आगे है दारू पीने में। $400 बिलियन की दारू मुसलमान एक साल में 2 अरब मुसलमान पी जाते हैं। $400 बिलियन दारू में उड़ा देते हैं। सिगरेट में $35 बिलियन उड़ा देते हैं। गुटखा खाने में 10 अरब रुपया सिंध के जवानों ने फूंक दिया। हम चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें अपने माल से गरीब नहीं बनाया। एक बात और सुनिए, हमारा जवान किसमें आगे? जिना करने में आगे। किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 80%, किसी मुल्क में 30% बच्चे मदरसे के स्कूल में दाखिल होने के लिए आते हैं। माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं। उनसे पूछा जाता है कि बेटा बाप का नाम लिखाओ, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, बाप का नाम लिखाओ। तो बच्चे कहते हैं हमको तो बाप ही नहीं। माँ ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ का कसूर था, सजा हमको मिली, माँ तो मिली बाप। हमारा जवान जिना में आगे। दूसरी चीज किसमें हमारा जवान आगे? मोबाइल चलाने में हमारा जवान आगे। 1996 की रिपोर्ट है, जॉर्ज टाउन ने पेश किया। इस मोबाइल की वजह से 49% जवान हथियार बने, मासूम नहीं मुजरिम बने, और 28% जवान चोरी डकैती करते हैं मोबाइल की वजह से, और 21% जवान चोरी डकैती में, लूट करके लाने में, कूट करके खाने में इतने माहिर हैं कि कानून को, अदालत को, सबको चकमा देते हैं।
دو مثال ہے پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آپ جوا چھوڑ دیجئے، دارو چھوڑ دیجئے، موبائل کے غلط استعمال کو چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کرے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ دارو سے ہمارا پورا سماج پاک 2020 میچ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ یہی ہیں، کہیں اور نہیں۔ اللہ دن دنی رات چگنی ترقی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے۔ دو مثال پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جوان آیا اللہ کے رسول کی عدالت میں، یا رسول اللہ میں مسلمان نہیں ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، مسلمان ہو۔ بولا مگر ایک شرط ہے، روز زنا کرتا ہوں، آپ پہلے زنا کی اجازت دو، اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ صحابہ کو غصہ آیا، کیسا عقل کا پیدل ہے، مسلمان بھی ہونا چاہتا ہے اور زنا کی اجازت بھی مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول حکیم کے حکمت سے بات کیا، یا جوان آگے آ جاؤ، میں تم کو زنا کا لائسنس دیتا ہوں، پہلا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، مگر میری بھی ایک شرط ہے، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو زنا کرنا، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہیں؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان، اگر تمہاری ماں سے کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے۔ یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے۔ ایک جوان آیا، یا رسول اللہ یہ دارو کی بوتل ہے، شوق سے پینا نہیں چاہتا، ڈاکٹر نے کہا علاج ہو جائے گا تمہاری بیماری کا اگر دارو پی لو گی۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوان سے کہتا ہوں دارو چھوڑیے، اللہ آپ کے خاندان کو بچا لے گا۔ وہ جوان آیا کہ یا رسول اللہ میں شوق سے پینا نہیں چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے علاج کے لیے پینے کے لیے کہا ہے، صرف ایک گلاس پینے کے لیے کہا ہے اور میں پینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہا دا لیست بدوا، جو ڈاکٹر تم کو دارو علاج کے لیے بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے، دارو بیماری ہے، یہ بیماری پھیلاتی ہے، علاج نہیں ہوتا۔ 3 نوجوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے دربار سے پاس ہوا۔ پولیس والے گئے پکڑنے کے لیے، ایک جوان کہتا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ سوچا یار یہ تو بہت بڑے حاتم تائی کا بیٹا معلوم ہوتا ہے، چھوڑ دیا۔ پولیس والے گئے دوسرے لڑکیوں کو پکڑنے کے لیے، کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بولا یار یہ تو حاتم تائی کا بیٹا معلوم ہوتا، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا، وہ ہوا کو بہنے کے لیے کہتا ہے ہوا بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ یہ سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا معلوم ہے، چھوڑ دیا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے تو پولیس والے سے کہتا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ گھبرا گیا کہ رستم پہلوان جیسوں کا بیٹا معلوم ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، نشہ میں ہے، زمین پر ہے، آسمان کی بات کر رہا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا، پکڑ کر کے لاؤ۔ جس نے کہا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، یہ تو باورچی کا بیٹا ہے، ہاتھ اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہونے کی وقوف بنا رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے، یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو لوہار کا بیٹا ہے۔ باپ ہاتھی چلاتا ہے تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے رک جاتی ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، چھوٹا کو بڑی بات کرا رہا ہے، نشے میں ہے، ہوش میں ہے نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، رستم پہلوان کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو نائی کا بیٹا ہے۔
جب کوئی بال بنانے کے لیے آئے گا، بادشاہ بھی آئے گا تو سر جھکا کر کے بال بنانا ہوگا. اگر استورا لگ جائے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، نہ کسی کو پلائیں گے نہ کسی سے پیے گا. ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے انشاءاللہ. کبھی کبھی دایاں بایاں ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ترس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی ہی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا. ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. پیغام ختم ہو گیا. آخری پیغام، آخری وعدہ بالکل سچا. اس کے بعد میرے حصے کا سارا پیغام مکمل. صرف وعدہ باقی ہے، لائن بلائن آپ سے وعدہ لوں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مسلمانوں کی حکومت سب سے بڑی بغداد میں تھی، چلی گئی. مسلمانوں کی سب سے بڑی نوابی خراسان میں تھی، چلی گئی. اس راز کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پیغام میرے حصے کا مکمل ہو رہا ہے. بغداد میں سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کی تھی 1257 میں. حکومت چلی گئی، راز بتا رہا ہوں. بادشاہ جو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا تھا وہ سنی تھا، جو اس کا وزیر تھا وہ شیعہ تھا. شیعہ سنی کے جھگڑے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی. خراسان میں مسلمانوں کی نوابی چلی گئی. کیسے چلی گئی آپ کو سن کر حیرت ہوگی. حنفی ٹکرا گیا شافعی سے، شافعی ٹکرا گیا حنفی سے. مسلک کے جھگڑے کی وجہ سے خراسان کی نوابی مسلمانوں کی چلی گئی. آخری بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پورے ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مڑواڑی، گجر، مہتا. 3 سماج کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں. جانتے ہیں مڑواڑی کیوں ترقی کر رہا ہے، گجر کیوں ترقی کر رہا ہے، مہتا کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس میں جو نیچے جاتا ہے سب مل کر کے اس کو اوپر اٹھاتا ہے. 100 مرتبہ نیچے جائے گا، 100 مرتبہ سہارا دے کر کے اوپر اٹھائے گا. اور مسلمانوں میں جو نیچے جائے گا اس کو تانا مارے گا، جو اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے بڑھا گا. اس لیے مسلمان پیچھے اور مڑواڑی آگے. دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کچہری ہے آپ کے بغل میں، جا کر کے پوچھئے کہ مڑواڑی کا مقدمہ آتا ہے کہ نہیں آتا. ہر وکیل بولے گا آتا ہی تھا. یار وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے ان کا جھگڑا حل ہو جاتا ہے. ہمارا جھگڑا ختم نہیں ہوتا جب تک کہ عدالت نہ آ جائے. اس لیے اس کو ترقی ہے، ہم کو ترقی نہیں ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا مری ہوئی مرغی ہے، اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا تو اس کو کتا کھاتا ہے اور اس کو کوا کھاتا ہے، لیکن دونوں کے کھانے میں فرق ہے. جب کتا کھانے کے لیے مرغی کو آتا ہے تو دوسرے کتے کو کھانے نہیں دیتا. اس کا پیٹ بھر چکا ہے لیکن اس کو جوکتا رہتا ہے. اگر مرا ہوا کتا زندہ کتے کے سامنے ہے تو مرے ہوئے کتے کو بھی کھا جائے گا. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ یہ میری قوم کا ہے. وہ قوم کے لیے جیتا ہی نہیں ہے، قوم کے لیے مرتا ہی تھا. اب یہی فرق دیکھ لیجیے سے. اب اگر کوا کو مل جائے کوئی مری ہوئی مرغی، وہ اکیلا نہیں کھائے، پورے گونڈا کے کوا کو جمع کرے ولیمہ کی دعوت کا. جب سارے کوے جمع ہو جائیں گے تب مل کر کے کھائیں. یہی فرق ہے. ہم نے اپنے اتحاد کو کھو دیا. اتحاد کے کھونے کی وجہ سے آج ہم اس خسیس کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں.
ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ بالکل اسی پر جلسہ ختم ہو رہا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے؟ پہلے دل ملائیے، اس کے بعد ہاتھ ملانے سے فائدہ ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مسلک کے جھگڑے کو، زمین کے جھگڑے کو، ہر جھگڑے کو ختم کر کے اٹھنا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ گھوڑا کتے سے اپنی تعریف کر رہا ہے کہ یار جب میں دوڑتا ہوں، ٹاپ مارتا ہوں تو میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ کتا بولا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بڑی خوبی میرے اندر ہے، میں جب دوڑتا ہوں میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ تو گھوڑے کو غصہ آیا، نالائق کہیں کا چھوٹا کو بڑی بات کرتا ہے، تمہارے اندر تو ایک خوبی نہیں، خاک خوبی نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے تو مقابلہ کر لو، یہاں سے دوڑنا ہے، جو گنڈا پاس کر کے بہرائچ پہنچے گا وہ بازی جیت جائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہاتھ۔ اب بلرام پور سے دوڑنا ہے، گونڈا پاس کر کے اس کو بہرائچ جانا ہے، تو گھوڑا تو دوڑ گیا، دوڑ کر کے پیچھے مڑ کر کے گونڈا سے دیکھ رہا ہے کہ جلسے کا کتا جلسے ہی میں بیٹھا ہوں، دوڑنے کا نام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ چھوٹے میاں دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو، لیکن جب دوڑنے کی بات آتی ہے تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ کہ یار میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو 2 منٹ میں تم کو پیچھے کرتی ہوں، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں، جلسے کا کتا ہوں، یہاں سے جیسے دوڑوں گا گونڈا پہنچوں گا، گونڈا کا کتا راستہ روک لے گا کہ بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذات ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں تمہارا اتحاد باہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو۔ اللہ گھر سے لے کر کے ملت، ملت سے لے کر کے مذہب، مذہب سے لے کر کے مسلک تک ہم سب کو متحد فرمائے، اتحاد کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ جلسہ ختم ہو گیا، صرف 3 پیغام آپ سے لوں گا، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کے اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑ دیجیے، آپ کے گھر میں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی، مصیبت نہیں آئے گی، تجربہ مسند رسول پر بیٹھ کر کے تجربہ بتا۔ 3 چیز کو آپ چھوڑیے، آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی، اگر نہیں چھوڑیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے مصیبت آئے گی،
حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے الٹے سیدھے ماحول میں مصیبت آئے گی، آپ کو چھوڑے گی، آپ اس کو چھوڑیے مصیبت آپ کو چھوڑ دیجیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، بڑے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، ٹھیکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائس کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب